ٹیکنالوجی کے بت مال غنیمت میں۔ کابل کے ہوائی اڈے سے نکلتے ہوئے جس طرح امریکی افواج نے اپنے دفاعی ساز و سامان کا حشر کیا، جیسے اپنے مضبوط ترین ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کیا، جا بجا کھڑے جہازوں اور ہیلی کاپٹروں کا حلیہ بگاڑا، ایسے لگ رہا تھا جیسے انہیں ٹیکنالوجی کے ان خداؤں پر بہت غصہ تھا۔ ان سب کی موجودگی میں وہ ذلت آمیز شکست سے دوچار کیسے ہو گئے؟ جن لوگوں نے اول شباب میں ملٹری اکیڈمی کی ٹریننگ کے دوران یہی لوریاں سنی ہوں کہ امریکی دفاعی ٹیکنالوجی دنیا کی سب سے طاقتور اور ناقابل تسخیر ٹیکنالوجی ہے، انہیں کیسے یقین آئے کہ اس سب کے ہوتے ہوئے انہیں صرف 60,000 بے سر و سامان بندگان رحمان مار بگائیں گے۔ کابل ایئرپورٹ سے رخصت ہونے والوں کی حالت اس وقت بالکل قریش مکہ جیسی تھی، جو فتح مکہ کے وقت اپنی آنکھوں کے سامنے لات، عزا اور حبل جیسے 360 بتوں کو ٹوٹتے دیکھ کر سوچ رہے تھے کہ اگر ان خداؤں میں کوئی طاقت و قوت اور کرامت ہوتی تو وہ آج یوں ندامت سے سر جھکائے کھڑے نہ ہوتے۔ میرا اللہ جب نصرت و فتح کا اعلان فرماتا ہے تو پھر کفار مکہ کا 1000 کیل کانٹے سے لیس لشکر ہتھیار پکڑے دم بخود رہ جاتا ہے، اور میدان بدر کے فاتح وہ 313 نفوس قدسی قرار پاتے ہیں جن کے پاس صرف 2 گھوڑے، 6 زریں اور 8 تلواریں ہوتی ہیں۔ مورخ آج بھی تاریخ لکھتے ہوئے چونک جاتا ہے کہ ہے کوئی مقابلہ؟ مورخ کل بھی جب افغانستان میں امریکی شکست کی تاریخ لکھنے بیٹھے گا تو ایسے ہی چونک اٹھے گا اور کہے گا ہے کوئی مقابلہ؟ افغانستان سے بھاگتے ہوئے جو دفاعی سامان امریکی چھوڑ کر گئے ہیں، اس کی افادیت، اہلیت اور تعداد پر ایک نظر ڈالنے کے بعد اندازہ کیجئے۔ ان سب کی موجودگی میں اگر امریکہ اور عالمی اتحاد کو شکست ہو سکتی ہے تو پھر اس کائنات کا مالک سچا ہے جو فرماتا ہے بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آیا۔ سورہ البقرہ۔ مال غنیمت کی تعداد، افادیت، اہمیت اور برتری ملاحظہ کیجئے۔ یہ سب ساز و سامان ان طالبان کی دسترس میں ہے۔ ہموی ٹینک نما گاڑی 22,174 عدد۔ اس ایک گاڑی کی لاگت تقریباً 25 لاکھ امریکی ڈالر ہے۔ اسے خاص طور پر صحراؤں، پہاڑوں اور میدانی علاقوں میں گوریلا جنگ کے مقابلے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے ارد گرد ایک مقناطیسی حصار ہوتا ہے جو اپنی طرف آنے والی گولیوں، بموں اور میزائلوں کو واپس دھکیل دیتا ہے۔ M1117 آرمرڈ سیکورٹی وہیکل 634 عدد۔ یہ گاڑیاں امریکی پولیس کے پاس ہوا کرتی تھیں، جنہیں خاص طور پر زیر زمین بارودی سرنگوں اور سڑک کے کنارے نصب بموں سے نبرد آزما ہونے والے آلات لگا کر افغانستان کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ مائن پروف وہیکلز میکس پرو 155 عدد۔ یہ ایک ایسی ٹینک نما گاڑی ہے جسے صرف اسرائیل کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، جو کسی بھی قسم کے اچانک حملے، بارودی سرنگوں اور براہ راست جنگ کے لیے کامیاب سمجھی جاتی ہے۔ بختر بند گاڑی 169 عدد۔ انہیں عرف عام میں APC کہتے ہیں اور یہ ٹینک کی صورت پہیوں والے پٹے پر چلتی ہے، لیکن ان امریکی گاڑیوں میں سیٹلائٹ سے کئی میل دور تک دشمن کو ڈھونڈنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ پک اپس وغیرہ 42,000۔ ان میں زیادہ تر اعلیٰ کوالٹی کی ڈبل کیبن پک اپس ہیں جو افغانوں کی محبوب سواری ہے۔ مشین گنز 64,363 عدد۔ ٹرک 8,000۔ وائرلیس سیٹ 1,62,043۔ اندھیرے میں دیکھنے والے آلات 16,035۔ یہ وہ ہتھیار ہیں جسے امریکیوں نے خاص طور پر اپنے لیے مخصوص کر رکھا تھا، اور امریکی ان ہتھیاروں کے طالبان کے ہاتھ میں آ جانے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ رائفلیں 3,58,530۔ پستول 1,26,295 اور چھوٹی توپیں 176۔ اس زمینی دفاعی ساز و سامان کے علاوہ فضائی جنگی برتری کی علامت سمجھے جانے والے طیارے اور ہیلی کاپٹر جو طالبان کے ہاتھ آئے ہیں، ان کی تعداد یہ ہے۔ ہیلی کاپٹر Mi-17 33 عدد۔ یہ بنیادی طور پر روسی ساخت ہیلی کاپٹر ہے جو سامان کی ترسیل کے علاوہ لڑائی میں بھی کام آتا ہے۔ بلیک ہاک 33 عدد۔ یہ وہ ہیلی کاپٹر ہے جس پر امریکی ٹیکنالوجی کو بہت ناز ہے۔ دنیا بھر کے ممالک اس کے خریدار ہیں۔ آسٹریلیا سے لے کر اسرائیل تک ہر کسی نے اسے جنگوں میں آزمایا ہے۔ اس وقت ان ہیلی کاپٹروں کی جتنی تعداد طالبان کے پاس
پاس ہے کسی اور ملک کے پاس نہیں۔ اس ایک ہیلی کاپٹر کی لاگت 1 کروڑ امریکی ڈالر ہے۔ MD-530 ہیلی کاپٹر 43 عدد، یہ خاص طور پر ایئر فورس کے لیے بنایا گیا ہے، جس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ فضائی جنگ میں کیسے زمینی افواج کو تباہ کر سکتا ہے۔ C-130 ٹرانسپورٹ طیارے 4 عدد، اس طیارے سے تو ہم سب آشنا ہیں۔ سیسنا 208 28 عدد، عام مسافر جنگی طیارہ۔ سیسنا RC-208 10 عدد، یہ آبادیوں پر حملہ آور ہونے کے لیے خاص طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ایمبریئر سپر ٹوکینو 23 عدد، اس ایک جہاز نما ہیلی کاپٹر کی قیمت 30 کروڑ ڈالر ہے اور اسے امریکی جدید فضائی برتری کا شاہکار تصور کرتے ہیں۔ طالبان کے پاس آنے والے مال غنیمت کی یہ لسٹ ان کے کسی خیر خواہ نے جاری نہیں کی ہے، بلکہ یہ فہرست افغانستان میں 2008 میں قائم ایک امریکی ادارے SIGAR نے جاری کی ہے۔ اس ادارے کا پورا نام ہے اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ریکنسٹرکشن، افغانستان کی تعمیر نو کے لیے خصوصی انسپیکٹر جنرل۔ اسے جارج بش نے 28 جنوری 2008 میں قائم کیا تھا، جس کا مقصد افغانستان میں خرچ ہونے والے امریکی ڈالروں کی نگرانی کرنا تھا۔ یہ فہرست اس ادارے نے اس وقت شائع کی تھی جب امریکی رات کی تاریکی میں بگرام ایئرپورٹ چھوڑ کر افغانستان سے نکل رہے تھے۔ یہ ادارہ گزشتہ 12 سال کے عرصے میں ہر سال ان بکاؤ افغان سیکورٹی فورسز کے ارکان کی کرپشن کی مستقل سالانہ رپورٹ جمع کرواتا رہا، جو بتاتی تھی کہ یہ کیسے اپنا اسلحہ طالبان کے ہاتھ اونے پونے داموں فروخت کرتے جا رہے تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ طالبان نے کابل فتح کر لیا، پورے افغانستان پر آج ان کا اقتدار ہے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس مال غنیمت کو نمائش کے طور پر پیش نہیں کیا، اس بات پر فخر نہیں کیا کہ دیکھو اب ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ وجہ صرف ایک ہے کہ وہ اس ٹیکنالوجی کے بغیر جیتے ہیں اور امریکی اس ٹیکنالوجی کی موجودگی میں ہارے ہیں۔ کس قدر بدقسمتی، ذلت و رسوائی کی بات ہے کہ عالمی طاقت کا سربراہ امریکی صدر جو بائیڈن آج اس بات پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو ہم نے کابل ایئرپورٹ سے انسانوں کے انخلاء کا جو آپریشن کیا ہے وہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اور تیز رفتار آپریشن تھا۔ ایک جانب عالمی طاقت جلد باغ نکلنے پر فخر محسوس کر رہی ہے اور دوسری جانب کابل ایئرپورٹ پر داخل ہونے والے طالبان اللہ کے سامنے سربہ سجود ہوتے ہیں تو ان کی آہیں، سسکیاں اور چیخیں نہیں رکتی۔ شکر کی نعمت سے مالا مال یہ مردان صف شکن کوئی ہے جو ان کا مقابلہ ٹھہر سکے؟ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔